آپ حضرات جتنے بھی ایوان میں موجود ہیں، جو نبی کا پکا اور سچا عاشق ہے اس سے میری گفتگو ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے۔ محترم احمد علی حاکم صاحب کا لکھا ہوا محبت نامہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ نماز عشق احمد کو ادا کرنا ضروری ہے۔ سبھی کی توجہ میری طرف ہو۔ نماز عشق احمد کو ادا کرنا ضروری ہے۔ سنو لوگو، محمد سے وفا کرنا ضروری ہے۔ سنو لوگو، محمد سے وفا کرنا ضروری ہے۔ اور جو آپ میری طرف متوجہ ہیں ان سے میں مخاطب ہوں۔ ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے مودت۔ جس پہ محبت قربان ہو جائے اسے مودت کہتے ہیں۔ مودت کا تقاضا ہے کہو اپنی نگاہوں سے، مودت کا تقاضا ہے کہو اپنی نگاہوں سے، نبی کے سارے آنگن کا حیا کرنا ضروری ہے۔ نبی کے سارے آنگن کا حیا کرنا ضروری ہے۔ اگلا شعر ہے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت کرنے جا رہا ہوں۔ میں جو کلام پیش کر رہا تھا اسی کے دو شعر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ قبلہ پیر صاحب کے حوالے مائک کروں گا۔ یقیناً کافی دیر سے آپ جس ہستی کے انتظار میں تھے، آپ کے لیے اور میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ قبلہ پیر صاحب تشریف لا چکے ہیں، بس آپ کی نظر کلام کر رہا ہوں۔ نماز عشق احمد کو ادا کرنا ضروری ہے۔ سنو لوگو، محمد سے وفا کرنا ضروری ہے۔ اور شعر قابل غور ہے، قبلہ پیر صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ علی کا لال کہتا تھا لٹا کے گھر کا گھر سارا، علی کا لال کہتا تھا لٹا کے گھر کا گھر سارا، سخی ابن سخی ہوں میں سخا کرنا ضروری ہے۔ سخی ابن سخی ہوں میں سخا کرنا ضروری ہے۔ اور میرے مولا علی بولے، حضور کی آل میرے سٹیج کی سینے تھے، حضور کی آل کی سخاوت کا سب سے بڑا شعر پیش کر رہا ہوں۔ میرے مولا علی بولے، میرے قاتل کو دو شربت، دشمن کے ساتھ بھی دیکھو بھلا کرنا ضروری ہے۔ دشمن کے ساتھ بھی دیکھو بھلا کرنا ضروری ہے۔ نماز عشق احمد کو ادا کرنا ضروری ہے۔ آئیے سامعین، آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے قبلہ پیر طریقت رابر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید حسین احمد المدنی شاہ صاحب، سبھی احباب بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود پاک پیش کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ لا نظیر لہ لا وزیر لہ، لا مثل لہ لا مثیل لہ لا مثال لہ ولا مماثل لہ، سرمدی ابدی ازلی دہری دیمومی لا اول لہ ولا آخر لہ، لا ند له لا ضد له لا حد له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا مأوانا ملجأنا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور وفی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الکریم وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ جن کا دل کرتا ہو اور جو نبی پاک کے نوکر بیٹھے ہوں وہ ذرا بلند آواز سے پڑھ دیں، باقی آرام سے بیٹھے رہیں جی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا نبی الحرمین ویا امام القبلتین وَيَا وَسِيلَتَنَا فِي الدَّارَيْنِ أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى۔ زیب محفل صدر مجلس قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت جناب قبلہ حاجی بلال احمد زرگر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ولائق صد عز والاکرام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم و برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے آج کے میزبانوں کا، بانیان جلسہ کا، کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن و سنت کی روشنی میں جماعت اہل سنت کا عقیدہ بیان کرنے کے لیے موقع فراہم کیا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے جتنی
میری اوقات نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، چونکہ وقت کے دامن میں اب اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں زیادہ دیر تمہیدی کلمات کہتا رہوں۔ دیر ہونے کا سبب یہ بنا کہ میرے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ سے 98 علماء کرام گرفتار ہیں، تو ان انتظامیہ کے ساتھ پچھلے کافی دنوں سے ٹیبل ٹاک ہو رہی تھی، اور آج پھر ڈی پی او صاحب بھی اور ڈپٹی کمشنر صاحب بھی تشریف لے آئے، ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے۔ ظاہر ہے اگر میں درمیان میں چھوڑ کے اٹھ جاتا تو جتنے احباب باقی جیل کے اندر رہ جاتے ان کا ساری زندگی شکوہ مجھ پر رہتا۔ یہ آج کی اس محفل کا صدقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو رہائی عطا فرما دی۔ اب اپنی گفتگو کو آگے لے جانے سے پہلے اس طرح کی آواز کروا کے اپنی گفتگو کو آگے لے جانے سے پہلے میں آپ کی سماعتوں کی نظر ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گزارش یہ ہے کہ ہم عاجز مسلم اپنی مشکل وقت میں اپنے رب کے حضور دستے سوال دراز کرتے ہوئے دعا مانگتے ہیں، تو حضور دعا میں اپنے لیے اور اپنوں کے لیے جو کچھ مانگیں وہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کا حق ہے، لیکن آج یہ ارادہ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ پاک وطن کو کچھ لوگ اپنوں کا بھیس بدل کر مٹا دینا چاہتے ہیں، مٹا دینا چاہتے ہیں۔ آپ سب احباب کو معلوم ہے اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ وطن ہمیں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ملا تھا۔ نہ سرکار کا نام کبھی مٹ سکتا ہے اور نہ کبھی پاکستان ختم ہو سکتا ہے۔ یہ ایک گزارش تھی جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا انتہائی ضروری تھی۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے 2 مختلف مقامات سے 2 آیات مقدسہ کو پڑھا ہے۔ پہلی آیت کے اندر بھی عقیدے کا ایک ایسا سبق ہے جو اکثر متنازع رہتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، اور دوسری آیت جو میں نے سورہ مریم کی پڑھی ہے اس کے اندر بھی ہمارے عقیدے کا بنیادی سبق ہے کہ رسول کی آمد پر رب کیا کرتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے یہ 28واں پارہ ہے، سورہ ممتحنہ کی آخری آیت ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت کے اندر اپنی گزارشات جناب کی سماعتوں کی نظر کر پاؤں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں، لا تتولو، دوستی نہ کرو، تعلق داری قائم نہ کرو، رشتہ داری نہ بناؤ اور تعلق خاطر استوار نہ کرو۔ لا تتولو کہ یہ سارے معنی بنتے ہیں۔ اے نبی علیہ السلام کے غلاموں، لا، میں نے اسی لیے ہٹایا مائک کہ آواز آپ بالکل بیس بناتے نہیں ہیں، صرف کھولتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نعت خوان نہیں ہوں بیٹا، میں نے لیکچر دینا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ 28ویں پارے کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
اے نبی علیہ السلام کے غلاموں لا تتولو، تم دوستی نہ کرو۔ تو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ارباب علم و دانش بیٹھے ہیں ان کے لیے بات سمجھنا بہت آسان ہے کہ لا تتولو کہہ کر جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوستی نہ کرو، کن کو کہا؟ نبی علیہ السلام کے غلاموں کو۔ تو اس سے بالکل واضح جملہ یہ بنتا ہے کہ باقی جو مرضی پہ کرن، جڑے سونے دے نوکر ہو تسی انج نہیں کرنا۔ آواز مزہ نہیں کر رہا، چھنک رہا ہے۔ اب غور کیجئے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، آواز کم کرو، صحیح کرو میرا بیٹا، میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، مائک ہٹانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اب جو میں کہنا چاہتا ہوں غور کیجئے گا، لا تتولو دوستی نہ کرو، قومن اس قوم کے ساتھ غضب اللہ علیہم جن پر اللہ نے اپنا غضب نازل فرمایا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں، لا تتولو دوستی نہ کرو، قومن اس قوم کے ساتھ غضب اللہ اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا علیہم اوپر ان کے، جنہاں دے اتے اللہ دا غضب نازل ہویا ہے، انہاں دے نال دوستی، رشتہ داری، تعلق داری کرنا ان سب چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ اب حضور والا ذرا میری بات کو غور سے سنیے گا، ہم یہاں سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی سر پہ پگڑی باندھ کے آیا ہوں، میرے ہاتھ میں بھی تسبیح ہے، آپ کے بھی چہرے خوبصورت ہیں، تن پہ کپڑے بھی صاف ہیں، ہم چونکہ ایک ہی معاشرے کے رہنے والے لوگ ہیں، تو ہم آج کی اس محفل کے اندر اگر تلاش کرنا چاہیں کہ مغضوب کون ہیں جن سے دوستی نہیں کرنی، محبوب کون ہیں جن کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے، تو کیسے تلاش کریں گے؟ ہمارے پاس وہ کون سا کرائیٹیریا ہے؟ ہم کیسے ریسرچ کریں گے؟ کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ مغضوب ہیں، یہ محبوب ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے پڑھنے والوں کو مایوس نہیں کیا، بلکہ نشانی بتا دی کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، قد یئسوا من الآخرۃ، وہ اپنی آخرت سے مایوس ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے ہمارا۔ میرا وعدہ ہے آپ سے، قرآن پاک سامنے ہے، میں نہ تو گالیاں نکالنے کا عادی ہوں، نہ برا بھلا کہنے کا۔ ہم سرکار کی محفل منانے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم نے کسی کو غلیظ زبان کے ساتھ نہ بلانا ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات کرنی ہے جس سے میرا رب ہم سے روٹھ جائے۔ اب غور کیجئے، حضور والا جو بات میں کہنے چلا ہوں، وہ قوم اللہ کے غضب کی مستحق ہو جاتی ہے جو آخرت سے مایوس ہو جائے۔ میں ایک مثال عرض کروں گا، آپ تو اچھے لوگ ہیں، میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے اور میں اپنے ملازم کو یا اپنے نوکر کو بھیجتا ہوں کہ جاؤ جا کے دیکھو کون ہے دروازے پر۔ نوکر آ کے بتاتا ہے کہ دروازے پر ایک سائل کھڑا ہے، مانگنے والا، منگتا، گداگر دروازے پہ کھڑا ہے۔ میں اپنے ملازم کو یا اپنے بیٹے کو کہتا ہوں اس سے جا کے معافی مانگ لو، وہ چلا جاتا ہے واپس۔ دوسرے دن پھر آتا ہے، میں پھر یہی جواب دلواتا ہوں کہ معافی دے دو۔ تیسرے دن اتفاق سے میں اپنے ڈیرے پر بیٹھا تھا کہ وہی سائل ڈائریکٹ میرے پاس آ گیا، اس نے مانگا، چونکہ میں اسے جانتا تھا کہ اس کی شامیں کہاں گزرتی ہیں، یہ مانگ کر اپنا سرمایہ اپنی ماں، بہن، بیٹی پہ خرچ کرتا ہے یا کہیں اور عیاشی کرتا ہے۔ میں اس کے گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا، میں نے پھر معافی مانگ لی۔ چوتھے دن اتفاق سے میں اپنے ڈیرے پر بیٹھا تھا کہ وہ سائل جو تھا منگتا، اپنے گروپ کے ساتھ، وہ 4-5 مانگنے والے جو تھے، وہ سامنے سے گزرے تو میرے دروازے کے سامنے رک گئے
اور وہ جو 3 دن میرے دروازے پہ مانگتا رہا تھا اور اسے کچھ نہیں ملا تھا، وہ دوسروں کو بتا رہا تھا کبھی کپڑے پھٹ جائیں، پیاس لگے، بھوک لگے، یا کوئی بھی مشکل، خدا کے لیے آواز کو بیچ دے دو، یا کوئی بھی مشکل تم پر پڑے تو اس دروازے پہ آ کے نہیں مانگنا، یہاں سے کچھ نہیں ملتا۔ نہیں سمجھا سکا میں۔ 3 دن تک مانگ مانگ کے وہ مایوس ہو چکا تھا، اس لیے اس نے باقی ساتھیوں سے بھی کہا کہ کبھی بھی مشکل پڑے، بھوکے مر جانا، اس دروازے پہ دستک نہ دینا، یہاں سے کچھ نہیں ملتا۔ تو پتہ کیا چلا، جو لوگ جہاں سے مایوس ہو جاتے ہیں پھر وہاں وہ مانگتے نہیں۔ میں سمجھا نہیں سکا، پھر وہاں وہ رابطہ نہیں کرتے، مشکل وقت میں اس دروازے پر دستک نہیں دیتے جہاں سے انہیں کچھ نہ ملے، مایوس ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس قوم کے ساتھ دوستی نہ کرنا جو آخرت سے مایوس ہو چکی ہے۔ تو جو مایوس ہو گئے ہیں نا، وہ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اور تہجد کے بعد، عیدین کے بعد، جمعہ کے بعد یا جنازے کے بعد وہ مانگتے نہیں ہیں۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو وہ مانگتے نہیں ہیں، چونکہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اب آگے چلیے گا، اللہ تعالیٰ پھر اپنی اس بات کو ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہے۔ کما، جیسے کہ ہم اپنے معاشرے میں نا گفتگو کرتے ہیں ایسے کہ کوئی ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کا بیٹا جمع ہوا، وہ جب بھی برادری کے بڑوں سے ملتا ہے تو بڑی محبت سے ملتا ہے، احترام کرتا ہے، معاشرے کے اندر جب بھی کوئی بات کرتا ہے ادب کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ حضور غور کیجئے گا، ایک دن کیا ہے، چھوڑو اسے نہیں سمجھ آتی، اب غور سے سنیے میری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، کہ ایک دن برادری کے لوگ اکٹھے ہوئے نا، تو اس نوجوان کے بارے میں بات کرنے، یار اس کا اخلاق، اس کا ملنا، اس کا بیٹھنا، اس کا گفتگو کرنا بالکل اسی طرح ہے جیسے اس کا باپ ہم سے پیار کرتا تھا۔ وہ مثال دی نا باپ کے ساتھ، اس کے کردار کو ٹیلی کیا اس کے باپ کے کردار کے ساتھ۔ تو یہاں اللہ کہتا ہے قد یائسوا من الآخرۃ، وہ لوگ جن پر میرا غضب نازل ہوا ہے وہ آخرت سے مایوس ہو گئے، کما یائس الکفار، جیسے کافر مایوس ہوئے، جیسے کافر مایوس ہوئے، من اصحاب القبور۔ علماء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، من القبور نہیں، من اصحاب القبور ہے۔ میں ابھی سورہ ممتحنہ کھول دیتا ہوں، آپ میں سے کوئی شخص آ کے اس کا متن پڑھ لے۔ من القبور نہیں، کافر قبر سے مایوس نہیں، قبر والے سے مایوس نہیں۔ جو کافر ہیں وہ مزاروں سے مایوس، مزار والوں سے مایوس ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک کا نظریہ یہ ہے کہ مزار والے سے مایوس ہونا کافران دا طریقہ ہے، سونے دے نوکران دا طریقہ نہیں ہے۔ کما یائس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ کافر مایوس ہو گئے قبر والوں سے۔ اب قبر والے سے مایوسی 2 طرح کی ہے۔ پہلی مایوسی تو یہ ہے کہ وہ لے کچھ نہیں سکتا، ہم جو کچھ بھی اس کو دیں، درود پڑھ کے دیں، فاتحہ پڑھ کے دیں، خیرات کر کے دیں، ایصال ثواب کے نام پر جو کچھ بھی ہم کرتے رہیں وہ لے نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی باڈی ڈیڈ ہو چکی ہے، مر چکا ہے وہ، اور اس کے تمام جتنے بھی سسٹم تھے نا وہ سارے کے سارے لاک ہو چکے ہیں۔ اب وہ سنتا نہیں ہے، اب وہ بولتا نہیں ہے، اب وہ چلتا نہیں ہے، آپ جو کچھ بھی دیتے ہیں نا اس تک نہیں پہنچتا، چونکہ وہ لے کچھ نہیں سکتا۔ یہ پہلی مایوسی ہے۔ دوسری مایوسی یہ ہے کہ وہ دے کچھ نہیں سکتا۔ جب وہ دے نہیں سکتا کچھ
تو ہم پیر سیال لجپال کے در پہ کیوں جاتے ہیں؟ ہم پیر سواگ کے مزار پہ کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ ہم اجمیر میں کوٹ مٹھن میں پاک پتن میں کیوں جاتے ہیں جب وہ دے ہی کچھ نہیں سکتے؟ تو یہ دو مایوسیاں ہوئی کہ مرنے والا لے کچھ نہیں سکتا، اور دوسری یہ ہوئی کہ وہ ہم جائیں کسی مشکل وقت میں تو ہمیں دے کچھ نہیں سکتا۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ لے سکتا ہے کہ نہیں، پھر منگتے کو دے سکتا ہے کہ نہیں۔ اس سلسلے میں دلائل کیا ہے؟ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص پیش کیا جائے گا، میں ہی ہوں، سپریم کورٹ آف کائنات، جسٹس کی سیٹ پر وہ بیٹھا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اس کے سوا اس دن قطعاً کسی کی بات نہیں چلے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کی فرد عمل کتاب زندگی پیش کر دی گئی۔ کتاب زندگی کو کھولا گیا، اللہ نے اسے 50 سال کی زندگی دی تھی۔ اب جو ارباب علم و دانش بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی اولاد اور باقی جتنے بھی آپ تشریف فرمائیں، اللہ نے اس کو کتنی زندگی دی؟ 50 سال کی۔ تو حساب بھی 50 سال کا ہونا چاہیے۔ اس نے آنکھیں دیں تو میں نے آنکھوں کو 50 سال تک استعمال کیا۔ اس نے کان دیے تو میں نے 50 سال تک کانوں کو استعمال کیا۔ اس نے مجھے زبان دی تو میں نے 50 برس تک اپنی زبان کو استعمال کیا۔ تو 50 برسوں کا حساب ہوگا نا، لیکن نہیں ہوا، 35 سال کا ہوا۔ نہیں سمجھا سکا؟ یہ اس کی فیاضی دیکھیے نا، اس دنیا میں آتے ہی اس کے کرم نے اپنے کرم کی چادر میں تمہیں لے لیا۔ کس طرح ہوا؟ 35 سال کا حساب۔ 15 سال تو بالغ ہی نہیں تھا۔ یہ اس کا کرم دیکھیے، کنسیشن 15 سال کی۔ ان 15 برسوں میں اگر کبھی کوئی فرشتہ اس کا نامہ اعمال لکھ کے اللہ کی بارگاہ میں گیا تو خلاق عالم نے اس فرشتے کو مخاطب کر کے کہا یہ سب کچھ لکھ تو آئے ہو تم۔ آج اس نے اس کو ڈنڈا مار دیا، بچہ تھا نا، لڑ پڑا کبھی، آج اس نے یہ کر دیا، سب کچھ تم لکھ کے تو لے آئے ہو، اتنا بتاؤ میں حساب لوں؟ ابھی تو وہ بالغ ہی نہیں ہوا۔ تو 15 سال تک فائل لاک ہو گئی، پیچھے بچے 35 سال۔ اب 35 سالوں کا حساب دینا ہے۔ کتاب زندگی کو کھولا، پہلے پیج پر 95 گناہ تھے، 95 گناہ، 5 نیکیاں۔ اگلا صفحہ دیکھا تو 90 گناہ تھے، 10 نیکیاں۔ 85 گناہ تھے، 15 نیکیاں۔ 80 گناہ تھے، 10 نیکیاں۔ کتاب زندگی پڑھتے گئے، فرد عمل میری وکیل سرکار پڑھتا رہا۔ نہیں سمجھا نہیں سکا؟ وکیل سرکار یعنی وہ کرامن کاتبین فرشتے، وہ پڑھتے رہے۔ 35 برس کا حساب چلتے چلتے 1000 صفحہ میری کتاب زندگی کا بھر گیا، لیکن گناہ بہت زیادہ تھے، نیکیاں بہت کم تھیں، اس لیے دوزخ میں جانا مقدر ہو گیا۔ غور سے سنیے گا، مرنے والا کچھ لے نہیں سکتا، دوزخ میں جانا مقدر ہو گیا۔ اب مثلاً 2 جنوری 2018 صبح 9:10 پر وہ آدمی فوت ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا جی، انڈر لائن کر کے ڈیٹ لگا دی گئی کہ یہ مر گیا، نقل مکانی کر گیا۔ پہلے اس جہان میں رہتا تھا، یہ پریکٹیکل کا جہان تھا، اب اس نے دوسرے جہان میں چلا گیا جہاں اس نے پریکٹس کوئی نہیں کرنی، نہ مزدوری کرے گا نہ اجرت ملے گی، اب دوسرے جہان میں چلا گیا۔ اب یہاں لائن لگا دی، فرشتوں نے ڈیٹ لگا دی، یہاں تک گناہ بہت زیادہ تھے، نیکیاں آٹے میں نمک کے برابر تھی۔
कांपने लगा वो फर्द, होंठ कप कपाने लगे, पलकों का हल्का टूट गया, रुखसार भीगने लगे, बदन में लर्जा है, खल्लाक के आलम की बारगाह में खड़ा है। अल्लाह ताला कहता है अगला वर्ग खोलो। फरिश्ते अर्ज करेंगे साईं ये यहां मर गया था, अगला वर्ग तो बिल्कुल साफ होगा, पेपर वाइट होगा, हम तो थे नहीं, हमें तो छुट्टी मिल गई थी, ये गया हमारा काम भी खत्म हो गया। तो खल्लाक के आलम उन फरिश्तों को मुखातिब करके कहेगा ये मर गया था ना। पहली बात सुन लीजिए, खल्लाक के आलम मुखातिब करके कहेगा कि सिर्फ तुम्हारा कलम लिखता है, मेरी रहमत कुछ नहीं लिखती। क्या बात, वाह वाह वाह। तुमने तो पेपर पे साइन कर दिए ये इस डेट को मर गया था, अगला पेपर खोलो। अगला पेपर खोला तो नेकियां, उससे आगे नेकियां, उससे आगे। किताबे जिंदगी 1000 सफ़े की थी, गुनाह ज्यादा थे, नेकियां कम थी। आगे चलते गए 1000 सफ़ा, 2000, पता नहीं कब आएगी ना क़यामत, 2000, 3000, 4000, 10,000 सफ़े उसकी नेकियों के लिखे हुए। तो यार ये मैंने तो की नहीं, मैं तो इस डेट में वो इलाके छोड़ के आ गया था, वो दुनिया छोड़ के आ गया था, मैं मुंतकिल हो गया था आलम दुनिया से आलम बरज़ख की तरफ। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा अपनी रहमत से मुस्कुराते हुए, तू मर गया था ना, तेरे पीछे वाले तो नहीं मर गए थे। वाह वाह, मैं नहीं समझा, वाह 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 वाह। तू मर गया था ना, तेरे पीछे वाले नहीं मर गए थे ना। कोई तेरे लिए दरूद पढ़ता रहा, कोई कुरान पाक पढ़ता रहा, कोई मस्जिद की तामीर में तेरे नाम का सरमाया लगाता रहा, तेरी बेटियां थीं, तेरे भाई थे, तेरे माँ बाप बूढ़े थे, वो पीछे वाले तो जिंदा थे ना, वो भेजते रहे, मेरी रहमत लिखती रही। अब फरिश्तों हिसाब करो। फरिश्ते कहते हैं मौला अब क्या इसको कैलकुलेट करना है, हुण तां नेकियां बहुत वध गई हैं। तो या अल्लाह ये कैसे हुआ? कहा तुम देखो जरा गौर करो अपनी कब्र वाली जिंदगी में, जिस दिन तुम पहले आए थे ना कब्र वाले घर में, ये इतना ही बड़ा था, नहीं समझा, ये इतना खुशबूदार था, मुअत्तर था, नहीं, तंग सा घर था। आहिस्ता आहिस्ता जब क़यामत वाले दिन तुझे उठाया गया तो तेरा कब्र वाला घर कितना था? कहा मौला मैं नजर उठा के देखता ना तो मेरी नजर की हद खत्म हो जाती, कब्र इससे भी ज्यादा फराख थी, और मेरी कब्र में जन्नत के बागों के झोंके आते थे, खुशबू थी। मेरी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया गया। तो यहां समझ आया मरने वाला कुछ नहीं लेता, तो ये सब हो कैसे गया? आगे चलिए, बुखारी शरीफ के अंदर ये डॉक्टर साहब की मोहब्बत है, इन्होंने मुझको बुला लिया, और आप लोगों की भी इनायत है कि आप लोगों ने इतनी देर मेरा इंतजार कर लिया, वगरना स्टेज मेरी दुनिया नहीं है। मैं तो पिछले 30 वर्षों से चटाई पे बैठ के पढ़ा रहा हूं। ये 29वां साल है मुझे दौरा हदीस पढ़ाते हुए, 19वां साल है दौरा तफसीर पढ़ाते हुए, और इस माह रबीउल अव्वल के अंदर मुझे अल्लाह ने नबी पाक के दर का कुत्ता समझते हुए ये एजाज बख्शा कि मैंने कुरान पाक का पंजाबी में तर्जमा और उर्दू में इसकी तफसीर को मुकम्मल कर लिया। कंप्यूटर हो गई ये पूरी तफसीर, वापस आई, मैं प्रूफ रीड कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह एक आधे माह के बाद वो तफसीर मार्केट में होगी, और ये दुनिया की वाहिद तफसीर होगी जो बिकेगी नहीं। मैंने इरादा कर रखा है, मेरा अल्लाह पूरा करेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, इसी तरह दारमी शरीफ की शरह भी 18 जिल्दों में मुकम्मल हो गई है। अब आगे हालात कुछ किस तरह के होते हैं वो आपसे मैं शेयर ना करना चाहता हूँ, ना कभी मैंने किया है, इसलिए कि मैं नौकर जो हूँ, तो जिन्हां दा मैं नौकर हाँ, मालिक जाने ते कम जाने जा। अब गौर से सुनिएगा, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, ले आइए दोनों किताबें। मैं सनद पढ़ने को भी तैयार हूँ, मतन भी पढ़ने को तैयार हूँ।
اور ٹرانسلیشن کی ذمہ داری ہے میری. آئیے نا کسی دن میدان لگا لی. یہ چھپ چھپ کے 5 مرتبہ مجھے گولیاں مار دی گئی کہ بند کرو اس کی زبان. بات کرتا ہے تو نوجوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی سب سنتے ہیں. تو میں نے آن دا کوٹ کھڑے ہو کر یہ کہا تھا گولیاں مارنے والوں کو معاف کرتے ہوئے، میں نے کہا اپنے جا کے نا پچھلے بزرگوں کو بتا دینا کہ صرف میری زبان بند ہونے سے ذکر رسول ختم ہو جائے گا. نہیں سمجھا نہیں سکا. یہ سلسلہ تو قیامت تک دراز ہوگا. اب غور سے سنیے گا، بخاری کے اندر، مسلم مصدقہ ذرائع سے یہ روایت موجود ہے اور صاحب مشکات نے اس کو تخریج کیا ہے. امام بخاری بیان کرتے ہیں، امام مسلم بھی، کہ حضور خچر پر سوار ہو کر قبرستان میں سے گزرے. کسی قبر کے پاس خچر نہیں رکا، 2 قبروں کے پاس رک گیا. غور کیجئے گا، 2 قبروں کے پاس رک گیا. اب سرکار نے اس کی لگام یا مہار کھینچی، ایڑ بھی لگائی، لیکن وہ چلا نہیں. بڑا گستاخ تھا، نافرمان تھا. کیوں نہیں مانتا حکم؟ وہ جانتا نہیں میری پشت پر کون بیٹھا ہے. جو ابرو کا اشارہ کرے تو کعبہ بدل جاتا ہے. جو مولا علی کی محبت کا صلہ دے تو کہتا ہے کہ یہاں سے ہاتھ نیچے مت کرنا. کوئی لمبا چوڑا ٹائم کوئی نہیں کہ جبرائیل آئے گا میں پیغام بھیجوں گا، تم ہاتھ ادھر رکھو میں انگلی اٹھا رہا ہوں. آج اگر تیری نماز قضا ہو گئی تو دنیا تانے دے گی، تیرا مالک تکڑا کوئی نہیں. آپ کی مرضی ہے. میں نے نہیں کہنا، میری عادت نہیں، میں نے نہیں کہنا کہ سبحان اللہ کہو. میں نوکر بن کے آیا ہوں سرکار کا، آپ بھی نوکر بن کے آئے. تو فرشتہ لکھتا رہے گا کہ نے سچی نوکری کی تھی ہے، کہ نے ڈنڈی ماری ہے. اپنا اپنا کام ہے اپنا. تو جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا ان کی زبانوں سے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہلواتا رہے گا. خچر آ کے یہاں پہ رک گیا. کیوں؟ خچر نے قبر کے اندر ہونے والے عذاب کو دیکھ لیا تھا. خچر نے جانور نے قبر کے اندر ہونے والے عذاب کو دیکھ لیا تھا. جڑا رسول دی سواری بنے او تے اتنا دیکھ لیندہ ہے، جے دی سواری رسول بنے او کتنا دیکھ سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم سید حسین احمد المدنی شاہ صاحب. تو آپ نے صحابہ اکرام سے کہا کہ کوئی ہری ٹہنی لے کے آؤ. صحابہ اکرام گئے، ایک ہری ٹہنی لے کے آ گئے کھجور کی. آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس کھجور پر قبر پر رکھا اور ایک دوسری قبر پر رکھا. بلکہ اسی روایت کو جو تفسیر یوسف لکھی ہے امام غزالی نے، اس کا تیور ہی بڑا عجیب ہے، اس روایت کا مزاج ہی بڑا عجیب ہے. حضور نے وہ ٹہنی 2 ٹکڑے کر کے نا قبر پہ رکھتے ہوئے کہا جب تک یہ ہری رہے گی. تو امام غزالی کہتے ہیں حضور نے کہا نا جب تک ہری رہے گی، وہ ٹہنی نہیں رہی، کھجور کا درخت بن گیا. یہ آندھی ریکارڈ ہے، میں ذمہ دار ہوں، قرآن پاک پہ ہاتھ رکھتا ہوں. کوئی ماں کا لال اس کو چیلنج کر دے کہ میں غلط حوالہ دے گیا ہوں. نہیں ہے تفسیر یوسف امام غزالی کی اور اس میں یہ حوالہ نہیں ہے تو مجھے ایک کال کیجئے گا، وہ چیلنج کرنے والا غلط ثابت کر دے، کتابیں میں بھی لے آؤں گا. تو مجھے چوک میں کھڑا کر دیجئے گا، کاٹ دیجئے گا میری گردن، بدن کے ٹکڑے کر دیجئے گا. ویڈیو بن رہی ہے، یہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں. میرے 3 بیٹے 3 بیٹیاں، کوئی بھی حق نہیں رکھتا اس پر FIR کرانے کی. معاف کیا تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ منبر پہ بیٹھ کر جھوٹ بولنے کا کسی کو حق نہیں ہے. اور اگر میں سچ کہہ گیا ہوں تو پھر اتنا سوچ لو کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا
کہ نبی کے چاہنے سے ہوتا کچھ نہیں، ابھی تو چاہا بھی پوری طرح نہیں کہ درخت پیدا ہو گیا۔ اب صحابہ نے سوال کیا، حضور یہ کیا ہوا ہے، کیوں آپ نے ٹہنی منگائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ صحابہ نے دوسرا سوال کر دیا، کیوں ہو رہا تھا؟ اس وقت زمانہ حال ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹیبل پہ سرانہ ہے، سرانے پر قرآن پاک ہے، اس سمت نوٹ پڑے ہیں، اس سمت بھی نوٹ پڑے ہیں، میرے سامنے معززین تشریف فرما، یہ حال ہے نا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، آنے والا آیا کس طرح یہ ماضی ہے میں نہیں جانتا۔ وہ پیدل آیا، سائیکل پہ آیا، موٹر سائیکل پہ سواری پہ آیا، راستے کی صعوبتیں اس نے اٹھائیں، وہ بیمار تھا، وہ صحت مند تھا، میں نہیں جانتا، یہ زمانہ ماضی ہے۔ عذاب ہو رہا ہے یہ تو دیکھ لیا، کیوں ہو رہا ہے یہ بات ماضی کی ہے۔ صحابہ جانتے نہیں تھے کہ نبی جانتا کچھ نہیں، لیکن نبی پاک نے بتایا ایک قبر والا پیشاب کے چھنٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، دوسرا چغل خور تھا، اس لیے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ ٹہنیاں کیوں رکھی؟ کہا جدوں تک کہ ہریاں راسن اللہ دا ذکر کر دیا راسی، تو جدوں تک قبر تے اللہ دا ذکر ہوندہ راسی عذاب بریک سٹاپ کر دیا جائے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، حضور یہ میرے ہاتھ میں یہ میرے ہاتھ میں جو نوٹ ہے اس کا کرنسی ریٹ کیا ہے؟ 100 روپیہ بولیں 100 روپیہ، اور یہ بولیں 10 روپیہ۔ جو چیز 100 روپے کی آتی ہے وہ اس کی آئے گی؟ بولیں اس کا 10واں حصہ آئے گی نا۔ تو پتہ یہ چلا یہ ادنا ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ افضل ہے، یہ مفضول ہے۔ میرا کلاس روم تو نہیں ہے لیکن کوشش کروں گا کہ بات کو سمجھاؤں۔ یہ دیکھیے یہ 100 کا نوٹ افضل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ 10 کا نوٹ مفضول ہے، افضل نہیں مفضول ہے، یعنی ادنا ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ ادنا ہے۔ تو کھجور کی ٹہنی اللہ کا ذکر کر رہی ہے نا، عذاب رک رہا ہے، تو کھجور کی ٹہنی اشرف المخلوقات تو نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات تو انسان ہے جو لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہن کر اس دنیا میں آیا، اور حقیقت میں سچا اشرف المخلوقات ڈاکٹر صاحب وہ ہے جو مدینے والے کا نوکر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو ادنا ہے وہ ذکر کرے، ٹہنی وہ ذکر کرے تو عذاب رکتا ہے۔ جو اعلیٰ ہے وہ قرآن پڑھے گا، قبر پہ جا کے عذاب رکے گا کہ نہیں رکے گا؟ ایک قاعدہ تو قرآن پاک نے دے دیا، حدیث پاک نے دے دیا۔ اب پتہ چلا کہ عذاب قبر جڑا اندر ہے وہ تکلیف برداشت بھی کرتا ہے، آسانیاں ملیں تو خوش بھی ہوتا ہے، یعنی وہ لیتا ہے۔ اب آخری بات عرض کرنے کے بعد میں اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلوں گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی کہ سائیں جب تک ہم جاہل تھے نا، جہالت کی زندگی بسر کرتے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا ماں کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، بہن کیا چیز ہوتی ہے۔ بیٹی کو تو ہم زندہ دفن کر دیتے تھے، بہنوں کو ہم منڈیوں میں لے جا کر جانوروں کی طرح سیل کر دیتے تھے، اور باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا اگر ماں کے سر پہ چادر رکھ دے دوسرے دن سے وہ اس کی ماں نہیں ہوتی تھی، اس کی رکھیل بن جاتی تھی۔ یوں ماں کی عزت سے کھیلا جا رہا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ حضور جس دن سے آپ کے نوکر بنے نا، اب پتہ چلا ہے کہ وہ جنت جس کو زمانہ تلاش کرتا پھرتا ہے، مدینے والے نے لا کر تیری ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ میں نہیں سمجھا سکا، لیکن ظلم ہوا اس دور کے اندر۔ محفل نعت ہوئی، ماں کا قصیدہ سناؤ، آپ نے جلسہ کرایا، مولانا صاحب کو بلایا، بھی ماں کے بارے میں سناؤ۔ نقیب محفل سٹیج سیکریٹری جو ہوتا ہے اس کو کہا ماں کے بارے میں سناؤ۔
حضور حدیث پوری پہ عمل کرو نا. نبی کہتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے لیکن اس کا دروازہ تیرا باپ ہے. نہیں سمجھا نہیں سکا میں. اس کا دروازہ تیرا باپ ہے. جنت کو تو نے راضی کر لیا, جو دروازہ ہے اس کو تو گالیاں دیتا ہے, اسے دھکے دیتا ہے, اسے اپنے گھر سے نکال دیتا ہے. دروازہ راضی ہوگا تو کھلے گا نا, یہ کھلے گا تو جنت میں جائے گا نا. اب بات لمبی نہیں کرتا. حضور میری والدہ وصال کر گئی, فوت ہو گئی. اب پتہ چلا کہ ماں کا مقام کیا ہے. حضور میری ماں اب زندہ ہوتی نا تو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, میں اسے جب وہ چارپائی سے اترتی تو زمین پہ پیر نہ رکھنے دیتا, نیچے اپنے ہاتھ رکھتا قرآن کے حکم کے مطابق. اب تو حضور وہ رہی نہیں, میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا مدینہ طیبہ کے اندر پانی کی کمی ہے, یہودیوں کا قبضہ ہے جتنے بھی کنویں ہیں, یعنی جتنے کھوہ ہیں یہودیاں کا قبضہ ہے. تم اس طرح کرو, ایک کنواں بنوا دو. کنواں کھودا گیا, پانی میٹھا نکلا. حضرت سعد نے کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر اعلان کیا حاذہی لِأُمِّ سعد. یہ نہیں کہا کہ حاذہی فی سبیل اللہ. میرا آج کا سنی ڈرا ہوا ہے, سہما ہوا ہے. وہ کہتا نہیں جی اللہ کے نام کی خیرات ہے, باپ کا 40واں, ماں کا 40واں, غوث پاک کی 11ویں, حضور کا میلاد. نہیں یہ نام نہیں لینے, اللہ کے نام کی خیرات ہے. غیر کا نام آ جائے تو چیز حرام ہو جاتی ہے. مولانا یہ قاعدہ تیرے گلے پڑ جائے گا جس دن لوگوں کو سمجھ آئی. یہ یہاں پہ رقبے بکتے بھی ہیں, لوگ خریدتے بھی ہیں. جب رقبے کی کوئی قیمت ادا کرتا ہے تو انتقال کس کے نام ہوتا ہے؟ جس نے پیسے دیے. اللہ کے نام کیوں نہیں ہوتا؟ تو اللہ کے نام کرواؤ نا. غیر کا نام آیا تو رقبہ تو حرام ہو گیا. اب اس میں آپ نے گندم کاشت کی, گندم پک گئی, اس کو کاٹا گیا, تھریش ہو گئی. جب ڈھیر لگ گیا نا دانوں کا تو مولانا صاحب بھی بوری لے کے آگئے, عشر دو. ان کو مولانا یہ رقبہ غیر دے نہ ہے, رقبہ حرام ہے تو فصل بھی حرام ہے. اور حرام کھا دیں ہوتے بھر دیں بوری. نہیں سمجھا نہیں سکا. یہ مسئلہ ہے, میں نے لطیفہ نہیں سنایا ہے, مسئلہ ہے, اس کو یاد کر لیجئے. حضرت سعد نے کنویں پر کھڑے ہو کر کہا یہ میری ماں کے نام پر ہے. اگر کسی کا نام آنے سے خیرات حرام ہو جاتی ہے, غوث پاک کا یا داتا علی حجویری کا, یا ہم محرم میں امام حسین کی نیاز پکاتے ہیں, یا ربیع الاول شریف میں نبی علیہ السلام کا میلاد کراتے ہیں, غیر کا نام آیا اگر وہ چیز حرام ہو جاتی ہے تو مولوی کے ساتھ بیٹھ کر بڑے اطمینان سے پوچھئے گا, سونا او جڑا حضرت سعد نے خوہ بنوایا ہی تے او دے ہوتے تے اپنی ماں دے نا دا اعلان کیتا ہی. آج بھی حدیثاں چھازے ہی لے ام سعد نے لکھا. نبی پاک نے وہ پانی حلال سمجھ کے پیا تھا یا حرام سمجھ کے؟ صحابہ اکرام گھروں میں لے گئے تھے, وضو کیا تھا, غسل کیے گئے, یعنی سارے کام ہوئے اس سے, کبھی اس پہ فتویٰ نہیں لگا. تو پتہ چلا کہ صرف نام آنے سے شے حرام نہیں ہوتی. وہ جانور جو غوث پاک کے نام پر پلتا رہا یا نبی پاک کے میلاد کے لیے آپ پالتے رہے, حرام اس وقت ہوگا جب ذبح کرتے وقت آپ کسی اور کا نام لینا. اگر ذبح کرتے وقت آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا تو بالکل جائز ہے. اب اس سے پتہ چلا کہ مرنے والا لیتا ہے. دوسرا سبجیکٹ تھا کہ وہ دیتا بھی ہے کہ نہیں. قرآن پاک کے 5ویں پارے میں آیت اترتی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. صحابہ کرام جاتے ہیں کہیں, وہ دور مدینہ سے ایک عربی ملا, مسلمان ہو گیا, صحابی تلاوت کر رہا تھا, اس نے بھی سن لیا. کہ میں ہو سکتا ہے ان ترجمہ سناوا کہ جدوں او لوگ اپنی جانا دے اتے کر بیٹھن ظلم تو او ہوئے ناقابل معافی. اے محبوب یقیناً اگر او معافی منگنا چاہدن تے توبہ قبول ہونی ضروری ہے تو پھر انج کرن گھر بیٹھ کے نہ منگن, تیرے بوئے تے آ جاتا.
واہ 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 واہ. جاؤ کا وہ آپ کے دروازے پہ آ جائیں گے. اب مجھے دو چار چہرے دیکھ کر نا تھوڑا حوصلہ ہوا ہے تو میں یہاں پہ یہ ڈیپلی پوائنٹ ہے وہ عرض کر دوں کہ نبی کے در پہ جاؤ گے فاستغفر اللہ، نبی کا در ہوگا، مانگو گے اللہ سے. واہ 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 واہ. رسول سوچنے والی بات ہے. فاستغفر اللہ، مانگو گے اللہ سے. واستغفر لهم الرسول، رسول تمہاری سفارش کرے گا. بھی رسول کو تو تم نے بتایا ہی نہیں کہ میں کیا کر کے آیا ہوں. جون تک پتہ نہ لگے سفارش کر سو. بولو توڑے کول بھی کئی لوگ آ جان تو چپ کر کے آ کے بیٹھ کے روندے رہے. تسا آگ تو صحیح نا بابا رومی بعد پہلے دس تا صحیح میرے کو کیڑی مدد منگنی ہے. ہو سکتا ہے جو تو میرے کو منگدا ہوئے وہ میرے دائرہ اختیار چ نہ ہو. میں اس خان کو نہ جا سکا، میں اس آفیسر تک نہ جا سکا، تو وہ تو آ کے چپ کر کے، اللہ نے کہا چپ کر کے، بتانا کچھ نہیں، شور نہیں بچانا. میں زنا کر کے آیا ہوں، قتل کر کے آیا ہوں، فساد، یہ کچھ نہیں کرنا. فقط میرے نبی کے پاس آ جانا، تم مجھ سے معافی مانگنا، میرا رسول تمہاری سفارش کرے گا. واہ واہ. تو یہ آیت قیامت تک کے لیے میرے عقیدے کو بیان کرتی ہے. تو جتھوں آ، جڑے پاسے آ تے جتھے رہو، جڑے حال چ رہو، زہرا دا بابا ویکھدا بھی ہے، جاندا بھی ہے. اچھا وہ عربی چل پڑا جی. اپنا صرف ایک بات عرض کروں اور پھر آپ سے اجازت چاہوں کہ وہ عربی مدینہ پہنچا، یہاں ہر کوئی رو رہا تھا. حضور کا وصال ہو چکا تھا، آپ کی تدفین ہو چکی تھی. اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں. صحابہ نے کہا پھر اپنے نصیبہ نو رو، ہون تے سونا کوئی نہیں. وہ سرکار دی مزار تے چلا گیا تے رو رو کے فریاد کر کر کے عرض کی تھی کہ سونا آیا تے میں اس واسطے ہیں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، پر ہون گال لے میرے مقدرہ دے. ہون میں ٹریا جانا واپس رو رو کے منگدہ راساؤں دی مرضی ہوئی یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. یہ کہہ کر ابھی اس نے ارادہ کیا تھا واپس لوٹنے کا، حالے پیر نہیں چکیا. فنودیا من القبر، قبر دے وچوں سونے دی آواز آئی. فنودیا من القبر یا عربی، او دور تو آن والے میرے دیہاتی، پریشان نہ ہو، میں کل ونڈدا رہا تے آج بھی ونڈدا پیا، جا تیرے پچھلے گناہ معاف کرتے گئے. وہ نبی جو اتنا مہربان ہے اس لیے ہمیں بھولتا نہیں ہے. مکے دیاں عورتاں اکٹھیاں ہو کے آ گئیاں تے آ کے سیدہ آمنہ کل بیٹھیاں، اور میں دو جملے آکھریں اگر میرے ساتھی سمجھ جان. مکے دیاں عورتاں آ کے بیٹھ کے آکھیا کہ آمنہ تیرا پتر کوئی جگوں وکھرا جمے ہے؟ نہیں سمجھا. واہ واہ. تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. میرا خیال ہے شعر سننے کا آپ کا مزاج نہیں ہے، بات کو ختم کروں. پوچھا کہ عورتوں نے آمنہ تیرا پتر کو جگوں وکھرا جمے کہ گل کی ہوئی؟ ان کا سارا دن ویکھ ویکھ کے رجدی نہ ہے، رات نو دیوا بال کے رات بھی ویکھ دی رہنی. او دے نقش و نگار، او دا حسن و جمال، او دا فضل و کمال، او دے خد و خال، رات انہوں نے کیا ایک ہی گل کر دی. گلہ لا کے نہ تو اندر لے گئی ہیں جتھے سرکار جھولے پہ ہوئے. خواتین جو اندر گئی ہیں جا کے دیکھے تو پورا کمرہ روشن روشن، جگمگ جگمگ، پورا کمرہ. عورتاں لب دیاں رہی ہیں دیوا کتھے بلدہ پہ ہے، چراغ کتھے بلدہ پہ ہے، بتی کتھے پہ، کسے پاسے کچھ نظر جو نہ آیا نہ سونا. اتنی دیر دے ہوئے سیدہ آمنہ نے سرکار دے رخ انور تو چادر ہٹائی تے کمرہ اتنا روشن ہو گیا. سرکار کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا. عورتاں ایویں کر دیں
اکھ نہیں ملا سکتی جی میں سورج والے پاسے نہیں دیکھ سکتے نا عورتیں بھی ایویں کیتا ہے ایویں کر کے دیکھ دیا انہوں نے کہ پہلے تو آکھیا سی نا کہ تیرا پتر جگوں وکھرا جمے ہون سیدہ آمنہ دے نیڑے لگ کے پوچھ دیا یہ ہے کون ہے واہ واہ نہیں سمجھا نہیں سکیا یہ ہے کون ہے تو میرے پیر مہر علی شاہ صاحب گلڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کیا فرماتے ہیں گودی چکیا حلیمہ نے کیا بات واہ واہ گودی چکیا حلیمہ نے آقا تیرا نا سن کے سر کجل یتیمہ نے کون اے میری نبی علیہ السلام دی ماں نے جو جواب دیتا شاعر نے ترجمہ کیتا جو کچھ آکھیا پیر میرے علی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ترجمہ فرمان دیں عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا نیویاں اچیاں دے سونا فرق مٹانا آیا آگوش مادر میں سرکار نے کلام کیا اللہم رب حبلی امتی آج تک مولوی ترجمہ کر دیں کہ آپ نے عرض کی تھی یا اللہ میری امت نو بخش دے قرآن سامنے پہ ترجمہ غلط ہے میری امت نو بخش دے رب اے پروردگار حب عطا کر لی دا مانا کو نہیں بندا لی لنا لکا لکما لکم لہو لہما لہم ضمائر پڑھ کے دیکھئے لی یا متکلم آپ کی کہندن بخش دے مینو عطا کر مینو دے دے مینو امتی آگیاں جڑے میرے حصے دن میرے حوالے کر ہون کیوں بلال روندہ تو احباب جی وقار چونکہ وقت کم ہے اس لیے معذرت خواہ ہوں اور آپ کی محبتوں کو دیکھ کر آپ اگر پھر کبھی انہی ایام میں جلدی جلدی پروگرام بنائیں تو جو کچھ ڈاکٹر صاحب نے آج مجھے دیا میں اسی پہ گزارا کر لوں گا آج میری مصروفیت تھی نہیں پہنچ سکا روزانہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے مدینے والا بہت دیتا ہے آپ کی صرف محبتوں کی خاطر میں دیکھ رہا ہوں چہرے جیسے جیسے ابھی میں آگے چل رہا تھا تو چونکہ میں تو نالائق سا ہوں نا کلاس روم میں 8-8 گھنٹے میں نے لیکچر دینا ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ ہی چلنا تھا تو وقت کے دامن میں وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اگر آپ نے کوئی کسی وقت پروگرام بنایا یہ ابھی اگلے ماہ کے اندر تو میں مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں ایک ٹیڈی پیسہ نہیں لوں گا صرف اس لیے کہ مدینے والے کے نوکر راضی ہو جائے اب میرے لیے دعا کر دیں گے میرے 4 آپریشن ہوئے میرے دونوں گردوں میں سٹینٹ ڈالے ہوئے وہی گولیاں جب لگی تھیں آج سے 10 سال پہلے پھر وہ زہر میں جسم میں زہر جو تھا وہ پھیلتا رہا ایک بلٹ میری کڈنی گردے کے قریب رہا ڈاکٹر نکالتے نہیں تھے ایک بازو میں ابھی بھی ہے تو اس دفعہ مارچ میں میرے 4 آپریشن ہوئے لیکن اس کے بعد پھر بھی چل رہا ہوں ابھی کل پرسوں سے پھر زیادہ تکلیف ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ڈاکٹروں نے ٹوٹل میڈیسن میرے لیے منع کر رکھی ہے ایک ٹرامال
چھوٹا سا کیپسول ہے، میں وہی لے سکتا ہوں۔ درد جتنا بڑھ جائے میں کوئی انجیکشن نہیں لگوا سکتا، ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے۔ تو پتہ ہون لگا ہے کہ درد جدوں حدوں ود جائے پھر سونے نو یاد کرن دا مزہ بڑا آندا رات۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں، مجھے اس بات کی غرض نہیں ہے کہ مجھے جلسے چاہیے، بہت ہیں۔ میرا خیال ہے کسی کی ڈائری میں اتنا نہیں ہوگا، یہ اضافی کچھ جو پروگرام ساتھ ساتھ بنتے رہے۔ ویسے بیسک ربیع الاول سے 1 مہینہ پہلے میرے پاس ربیع الاول کے 93 پروگرام تھے 30 دنوں میں۔ علالت بھی ہے، سفر پہ بھی جانا ہوتا ہے، تو دل سے دعا کریں گے۔ آپ کی محبت کی خاطر زندگی میں پہلی بار کسی کی محبت کو میں صلہ پیش کر رہا ہوں۔ میں یوں جانا نہیں چاہتا تھا کہ سونا ناراض نہ ہو جائے، چونکہ میں نوکر جو ان کا ہوں، پھر نوکر کی تو نخرہ کی۔ اللہ تعالیٰ تانوں عزتاں ڈھیر دے وے اور عظمت عطا فرمائے۔ صرف ایک ریکویسٹ ہے میری کہ آخر میں بھیک مانگ رہا ہوں جھولی پھیلا کر، میری جھولی میں آپ خیرات ڈال دیں گے نا تو میں گھر تک دعائیں دیتا جاؤں گا۔ اچھا دوسری گل یہ کہ میں جو منگدا پیا ذرا غور نال سن لیا جے، ہو سکتا ہے تہاڈی منگ بھی وہی ہوئے، تے پھر آمین زور دی تسا آکھنا منگنا میں کہ یا اللہ سانو سارے انو مرن تو پہلے سونے نبی دا دیدار نصیب فرما، تے رحمتاں بھری بارش نازل فرما۔ جتنے آئے بیٹھے ہیں جڑے جڑے مرض دا شکار ہے یا اللہ اس نو شفا دے، بے اولاداں نو اولاد دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔